بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی ان آیات میں سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور سورتوں میں بھی آیا ہے۔ جس واقعے کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے زیادہ مؤثر سمجھا اس کو بار بار ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بھی ان کی نسل اور ان کی اولاد جن کو آدمی کہا جاتا ہے، ہماری نسبت ہی آدم کی طرف ہے، ہم آدمی کہلاتے ہیں، یعنی آدم کی نسل اور آدم کی اولاد۔ تو ان کے واقعے میں ہمارے لیے بہت عبرت، سبق، ہدایت اور صحیح زندگی گزارنے کا نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن میں اس تذکرے کو دہرایا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لیا، کچھ باتیں بتائیں اور سمجھائیں اللہ رب العزت نے، اور جس وقت ان کو جنت میں بھیج رہے تھے پیدا کرنے کے بعد، ان کا جوڑا بنانے کے بعد، انہیں علم و آگہی اور فہم و شعور عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ جنت میں رہو، اسکن انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کا جوڑا، آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ دونوں جنت میں رہو، اور جنت میں سے جو چاہے کھاؤ پیو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، جنت میں نعمتیں کھانے پینے کے لیے، اس لیے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک درخت کی نشاندہی فرمائی، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ انسانی مزاج یہ ہے اور اللہ نے انسان کو بنایا تو وہ بہتر جانتا ہے
جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں اس میں انسانی مزاج کے اندر رغبت ہے، کشش ہے۔ چونکہ امتحان مقصد ہے عبودیت اور بندگی کا، اس لیے اللہ نے اس میں کشش بھی رکھی اور اس سے ممانعت بھی فرما دی۔ کسی نے کہا ہے کہ برسر قعر دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کے دامن تر نشد ہوشیار۔ تختے پہ باندھ کے دریا میں مجھے ڈال دیا ہے اور حکم یہ مل رہا ہے کہ کپڑے بھیگنے نہ پائیں، خیال رکھیے گا، یہ حکم مل رہا ہے دینے۔ تو یہی ہے، یہ دنیا ایک دریا ہے خواہشات کا، آرزوؤں کا اور تمناؤں کا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ڈالا ہے، ہمارے چاروں طرف ہمارے نفس کی مرغوبات، محبوبات اور پسندیدہ چیزیں پھیلی ہوئی، ان میں سے اللہ نے اپنی حکمت سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام کر دیا ہے۔ ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ ہمارے لیے مفید ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ ہمارے لیے مضر ہے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ہر پہلو سے مضر ہے وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ اقوال میں ہو، چاہے وہ افعال میں ہو، چاہے وہ معقولات و مشروبات میں ہو۔ کچھ کھانے کی چیزیں حرام ہیں، کچھ پینے کی چیزیں حرام ہیں، کچھ بولنے کی باتیں حرام ہیں، کچھ کرنے کے کام حرام ہیں۔ تو افعال، اقوال، معقولات، مشروبات اور شہوات کہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کچھ عورتوں کو حلال کیا ہے، کچھ کو حرام کیا ہے۔ کچھ صورتیں ہمارے لیے جائز رکھی ہیں، کچھ صورتوں پر پابندی لگا دی۔ لیکن رغبت ہر کسی چیز کی ہے، سب کی طرف اللہ نے جھکاؤ میلان رکھا ہے ہمارے دل میں۔ اگر یہ میلان نہ رکھتا اور اس سے ہمارے دل میں نفرت ڈال دیتا تو بندگی کا امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان تو جب ہی ہے جب کہ جی مائل ہوتا ہو اور پھر کسی کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں اور کسی کی وجہ سے ہم اس سے دور رہیں۔ تو کشش اللہ نے رکھی، یہ جتنی معصیتیں ہیں اور جتنے گناہ کے ذرائع ہیں اللہ نے سب میں کشش ہمارے لیے رکھی ہے۔ اس کشش کے بعد منع کر دیا ہے کہ نہیں بھائی، ہم نے جہاں تک حد بنا دی ہے اس حد پہ رہو، اس سے آگے مت جاؤ۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو حد پار کرے گا اور جو ڈیڈ لائن کراس کرے گا وہ اپنے پہ ظلم کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا تو کچھ نہیں۔ تو ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ ہماری دنیا، عاقبت اور آخرت تینوں کے لیے بھلی ہیں، اچھی ہیں، مفید ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ ہماری دنیا، ہماری عاقبت، ہماری آخرت تینوں کے لیے بربادی کا سبب ہے، تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس میں حکمت کیا ہے، کیوں اللہ نے اس کو حلال کیا اور کیوں اللہ نے اس کو حرام کیا۔ اس حرام کی ہمیں اس کیوں کا کوئی جواب نہیں معلوم۔ ہاں، مقاصد شریعت پر نظر رکھنے والے اور احکام کی عقلی مصلحتوں کو سمجھ سکنے والے اللہ کے بندوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کی کوئی علت نکالی ہے
جو صرف بندوں کی فہم کی حد تک ہی ہے، باقی اللہ کے علم سے اس کا کتنا تعلق ہمیں نہیں معلوم، کہ اللہ کا علم ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کو صحیح معلوم ہے۔ تو کشش رکھ کر پھر روکا گیا ہے، اور یہی مجاہدہ اللہ کے قرب کا وسیلہ اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ساری چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ پاک۔ اب بہت چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آسان ہو۔ ایک دم سے کسی کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہت سی مرغوبات کو حلال بھی رکھا ہے، باتوں میں بھی، کاموں میں بھی، کھانے کی چیزوں میں بھی، پینے کی چیزوں میں بھی، اور شرمگاہ کے تقاضوں میں بھی۔ اکثر بہت چیزیں حلال رکھی اللہ نے، اتنی کہ اتنا دے دیا جائے نفس کو تو وہ سرکش نہ ہو، اتنی حلال رکھی، رکھ کر اس کے آگے حد مقرر کر دی، اب اس کے آگے نہیں جا سکتے، اس کی اللہ نے حد مقرر کر دی۔ تو یہ کشش اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آدمی قریب میں جائے گا تو مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ کشش ہے نا، وہ مرغوب ہے، وہ چیز پسند ہے، جب اس کے اسباب میں پہنچ جائے گا تو مبتلا ضرور ہو جائے گا اس کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، لا تأکلا من هذه الشجرہ نہیں فرمایا، لا تقربا هذه الشجرہ یہ فرمایا، کیونکہ وہیں سے اللہ کو ضابطہ بنانا تھا ان کی اولاد کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت وہیں سے شروع ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کلا منہا رغدا حیث شئتما، اپنے ذوق شوق سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ جنت میں، لیکن ایک درخت متعین کیا، کون سا تھا، کیا تھا؟ لوگ اپنی طرف سے بہت باتیں کہتے ہیں، لیکن قرآن نے جب مخفی رکھا، مبہم رکھا، تو مبہم ہی رہنے دو اس کو۔ کوئی درخت ہے ایک درخت کے بارے میں جسے کھایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کر دیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ لا تأکلا منہا، اس میں سے مت کھاؤ، حالانکہ ادھر کھانے کو کہا تھا تو ادھر نہ کھانے کو کہتے، لیکن نہ کھانے کو نہیں کہا، لا تقربا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، نزدیک بھی مت جاؤ، جاؤ گے تو پھنسنے کا اندیشہ ہے، تو قریب ہی مت جاؤ۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی فرمایا اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو لا تقربوا الفواحش لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، تو لا تقربو ہے، یہ کام مت کرو، لا تزنو، زنا مت کرو، فحش کام مت کرو، یہ بھی کہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کہتے اللہ یہ فرماتے لا تقربو، بہت دور سے رک جاؤ، بہت دور سے رک جاؤ۔ اگر دور سے نہیں رکے گا تو تیز رفتار گاڑی جا رہی ہو اور سامنے کھڈا ہو، گڑا ہو، تو اگر آدمی پہلے سے بریک لگائے گا تو بچے گا، پورا رسک لے کے وہاں قریب جائے گا تو اندر گڑھے میں گرے گا، اب بریک کیسے لگے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقرب ولا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور اے حوا اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ۔
اس کے نقصانات بتائے. فتکونا من الظالمین. اور اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بات صاف کر دی تھی، پہلے ہی بتا دیا تھا صاف. لیکن ابلیس جو آدم علیہ السلام ہی کے لیے مردود ہوا، انہی کی وجہ سے ان کو سجدہ نہ کر کے مردود ہوا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنائے تھے اور ان کا خاکی پتلا پڑا ہوا تھا، تو ابلیس وہاں گیا، دیکھا کہ بھئی یہاں کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا مخلوق ہے، کون ہے. قریب سے دیکھا، آدم علیہ السلام کی رگوں میں اور ان کے جسم میں ہر جگہ گھس کے دیکھا کہ کیا بن رہا ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اگر یہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ مجھ پر برتری اور فضیلت عطا فرمائیں گے تو میں تو راضی ہونے والا نہیں ہوں اس سے. تو پہلے ہی تکبر کی ٹھان لی اس نے، پہلے ہی اس کا غرور کام کر رہا تھا پہلے ہی سے. تو آدم سے تو عداوت اس وقت سے ہو گئی جبکہ ابھی ان کے اندر روح بھی نہیں ڈالی گئی، انہیں باقاعدہ زندگی بھی نہیں دی گئی. تب سے یہ کم وقت کو عداوت ہے اور حسد ہے ان سے. حسد ہی سے عداوت پیدا ہوتی ہے. تو حسد ہے. اب یہ حسد کی وجہ سے جب اللہ نے کہا تمام ملائکہ سے، اور وہ ملائکہ کے ساتھ شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا، سب نے کیا. یعنی ملائکہ تو نافرمانی کرتے نہیں اللہ کی، ملکوتیت نام ہی ہے سراسر فرما برداری اور اطاعت کا. یفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کا کام صرف اللہ کے حکم بجا لانا ہے، نافرمانی. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اسی صفت کا، اسی شان کا نام ملکوتیت ہے یا ملکیت ہے. تو وہ تو سب گر گئے سجدے میں فوراً. فسجدوا، سب ملائکہ فوراً حکم کی تعمیل کر کے جھک جاؤ، جھک گئے سب کے سب اللہ کے. لیکن وہاں موجود لوگوں میں جو حکم میں شامل تھا ایک بچ گیا اور وہ ابلیس تھا. اس کا نام عزازیل بتایا جاتا ہے. اس ابلیس نے اپنے کو نہیں جھکایا. جیسے مکے میں جب حضور علیہ السلام نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر تمام مسلمان جتنے تھے وہ تو بہرحال ہی عظمت الہی کے آگے جھک گئے، نبی جھک گئے، سب جھک گئے. لیکن اللہ کا کلام اور نبی کی مبارک زبان سے تلاوت تھی، اس کا اثر ماحول پر اتنا پڑا کہ مشرکین بھی سب اس کے اندر جھکے، سب گر گئے سجدے میں. لیکن ایک ایسا تھا بد نصیب، وہ نہیں جھکا. اس نے نیچے سے مٹی اٹھا کے پیشانی کو لگا لی اور کہا میرے لیے اتنا ہی کافی. جھکا نہیں وہ. تو ایسی کچھ خسیس طبیعتیں ہوتی ہیں جن کی خود بینی، خود رائی، خود ستائی، اپنے آپ پر نظر، اپنے کمالات پر نظر، عطا کرنے والے دینے والے سے بے خبر، مغرور ہو جاتے ہیں اور یہ غرور ان کو جھکنے نہیں دیتا. اسی لیے اللہ رب العزت عبدیت کا مقام عطا کرنے کے واسطے ہم کو 5 مرتبہ نماز پڑھواتا ہے،
پھر واجبات ہیں، پھر سنن مؤکدہ ہیں، پھر نوافل ہیں، اور نماز میں بار بار جھکایا جاتا ہے۔ رکوع میں جھکو، سجدے میں جھکو، دوسرے سجدے میں جھکو، پھر دوسری رکعت میں جھکتے جاؤ جھکتے جاؤ، تاکہ آدم کے مد مقابل نے نہ جھک کر جس بد نصیبی کو حاصل کیا ہے، تم جھک جھک کر خوش نصیبی کو حاصل کرو اور بد نصیبی سے بچو۔ جھکتے رہو، بار بار جھکا رہا ہے، بار بار جھکایا اللہ نے، تاکہ ہمیں عبودیت نصیب ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ عبادت اصل نہیں ہے، عبودیت اصل چیز ہے۔ طبیعت میں، مزاج میں، دل میں اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں فروتنی، انکساری اور عاجزی پیدا ہو جائے۔ ایسی عاجزی کہ بس وہ جو اذن دیں تو قیام ہے، وہ جو اذن دیں تو قعود ہے، بنا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ سراپا اطاعت بن جائے بندہ، ایسی عبودیت پیدا ہو جائے۔ اس عبودیت کے پیدا کرنے کے واسطے بطور ذریعہ اور وسیلہ کے عبادت دی گئی۔ عبادت ذریعہ عبودیت ہے۔ اگر کسی کو عبادت سے بھی عبودیت نہیں ملی تو اس کی عبادت اس کو بخشوا نہیں سکتی۔ اصل چیز جو ہے وہ عبودیت ہے، جو بندگی بندوں کے لیے، بندوں کے مقامات میں محققین کی تحقیق کے مطابق بندوں کے مقامات شرف و کرامت میں سب سے اعلیٰ مقام بندہ بننا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں۔ اور اگر انسان بندہ نہیں بن سکا تو وہ عابد بن جائے، ساجد بن جائے، زاہد بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے، سخی بن جائے، مجاہد بن جائے، کتنی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کا ماہر کامل بن جائے، پر اس میں عبدیت نہیں پیدا ہوئی تو اللہ کے ہاں مقبولیت کا کوئی اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ قبولیت عبودیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب تک بندے میں بندگی نہ آ جائے، امام گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس راہ کا پہلا قدم بھی فنا ہے اور آخری قدم بھی فنا ہے، یعنی بندے کا اپنے رب کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، جب تک دانا بیج اپنے کو فنا نہیں کرتا اس وقت تک سرسبزی، شادابی، چمک دمک، لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، لوگوں کی ضرورت کی تکمیل کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ جب تک خود کو فنا نہیں کرتا، گٹھلی جب تک زمین میں اپنے آپ کو نہیں مٹا دیتی، تب تک اس سے کوپل نہیں نکلتا، پودا نہیں بنتا، پیڑ نہیں بنتا، ٹہنیاں نہیں بنتی، پھل پھول نہیں لگتے۔ کبھی کوئی درخت اپنے کو مٹائے بغیر کامیاب نہیں ہوتا، اپنے کو مٹا کر کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں آفاق و انفس میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، اپنے اندر بھی دیکھ لو، باہر بھی دیکھ لو، ہر علامت سے بتایا بندے کو بندہ بننا پڑے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا، اور جو اینٹے گا اللہ اس کو جھکائے گا، ذلیل کرے گا، خائب و خاسر کرے گا۔ بڑے بڑے سرکش اس دنیا میں ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی۔ سرکشی، سر کھینچنا، یعنی اپنے کو اللہ کے مقابلے میں بڑا دکھانا، بڑا بتانا،
بڑے بڑے مغرور سرکش دنیا میں ہوئے، لیکن سب ذلیل ہوئے، سب خائب و خاسر ہوئے، کسی کو عزت نہیں ملی۔ جس کو عزت ملی وہ عبدیت اور بندگی سے ملی، جب ماننے والا بن گیا اللہ نے عزت دی۔ اور نافرمان کو اگر اس دنیا میں کوئی عارضی عزتیں حاصل ہیں تو یاد رکھو وہ اللہ تعالیٰ کے مہر کی وجہ سے نہیں ہے، قہر کی وجہ سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ہے۔ نافرمانیوں کے ساتھ جسے دنیا ملی، عزت ملی، دولت ملی، خوشحالی ملی، ناموری ملی، ملو، یہ ہمارے لیے کسی قسم کے فریب کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نگاہیں اٹھائیے مت اس طرف جہاں ہم نے کچھ بندوں کو نافرمانیوں کے باوجود ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے مال و دولت، ان کا کر و فر، ان کے دولت کی ریل پہ، ان کی جائیدادیں، ان کی جاگیریں، ان کے بڑے بڑے کاروبار، ان کے عہدے، ان کا اقتدار اور تخت و تاج کا مالک ہونا اور رعایا پر ظالم ہونا، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی دنیا میں، رہنے دو۔ اے نبی، آپ اپنی آنکھیں بھی ادھر نہ پھیلائیں، ادھر اپنی آنکھیں بھی نہ اٹھا کے دیکھیں۔ اس میں آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی رغبت کا سبب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مالک کی محبت سے نہیں ملا ہے، مالک کی خفگی اور ناراضگی کے ساتھ ملا ہے، اس لیے وہ نعمت نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان چیزوں میں انہیں آزمائیں۔ سخت آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا ہے، تو وہ دیکھنے کی چیزیں نہیں بھائی۔ اگر فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ آدمی کو سوکھی روٹی بھی مل گئی تو قابل فخر ہے، قابل شکر ہے یہ بقا۔ اور نافرمانی کے ساتھ ہفت اقلیم کا مالک بنا دیا گیا، ساری دنیا کے تخت و تاج اس کے قدموں میں آ گئے، ایک نظر دیکھنے کے لائق بھی نہیں، ایک نظر دیکھنے کے قابل بھی نہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی، کافروں کا زمین پر اینٹ کر چلنا پھرنا اور عیش و عشرت کے مظاہرے کرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ نبی سے اللہ فرما رہے لا یغرنک، آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کیوں؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ چند دن کا عیش ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ تو بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ تو ان پر ہم کو کیا فخر کرنا ہے؟ تو جتنی چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں، بچنے کا طریقہ ہے قریب نہ جاؤ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ رسک لیتے ہیں، اس میں گھستے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم اس سے بچ جائیں گے۔ بے پردگی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نگاہ خراب نہ ہو، بے محابہ مارکیٹوں میں بازاروں میں گھس رہے ہیں، عورتوں کی محفلوں ان کے رہنے کی جگہ پر جاتے ہوئے ڈر نہیں رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی نگاہیں بچا لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں نے تم کو پیدا کیا، تمہاری خوبی کمزوری سے میرے سے زیادہ کون واقف ہے؟ تم نزدیک جاؤ گے مبتلا ہو جاؤ گے، نزدیک جاؤ گے مبتلا ہو جاؤ گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو ان جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں عورتیں رہتی ہیں، یعنی نامحرم عورتیں جہاں رہتی ہیں،
وہاں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جاؤ گے تو مبتلا ہوگی، اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ پردہ اسی لیے ہے، جتنے بھی احکام شریعت میں حجاب کے آئے ہیں وہ قریب جانے سے روکنے کے لیے کہ بے حجابی، میں نے بتایا کہ پہلے تو ان کی کشش ہمارے دل میں رکھی گئی ہے، جب آپ نزدیک جاؤ گے تو مبتلا ہو جاؤ گے، فطری طور پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اثر نہیں ہوتا تو پھر کہنا پڑے گا کہ آپ نہ مردوں میں ہیں نہ عورتوں میں۔ اگر ہوتے تو کشش ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ کشش نہیں ہوتی۔ کوئی پیر کہے، مرشد کہے، کوئی بھی کہے، اگر کامل الخلقت ہے برابر اس کو عورت کی طرف کشش ہوگی، برابر اس کی نگاہیں حسن چوری کریں گی دوسروں کا، برابر کریں گی۔ کوئی ہو کتنا بڑا ولی اللہ ہو جائے، جنید وقت ہو جائے، انسان ہے تو فطرت میں اللہ نے کشش رکھی ہے۔ کیسے جھٹلاؤ گے آپ اس کشش کو جو فطرت میں اللہ نے رکھی؟ ہاں، اللہ نے کچھ حلال تمہیں دے دیا ہے، اس سے استفادہ کر لو تاکہ تم کو تمہارا نفس بے قابو بھی نہ کر دے، اس لیے اس نفس کو تھوڑا چارہ ڈالتے رہو حلال سے۔ اور باقی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھو، باقی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھو، اور نزدیک بھی مت جاؤ۔ لا تقربوا لا تقربوا ہمیں بھی کہا گیا، اولاد آدم کو، اور ہمارے ماں باپ کو بھی کہا گیا، آدم و حوا علیہ السلام، لا تقربا، نہیں قریب جاؤ اس درخت کے، ایک درخت۔ اب جنت میں کیا برا تھا؟ جنت میں تو ہم نے سب اچھا ہی رکھا ہے نا، تو جنت میں وہ جو درخت تھا وہ بھی اچھا ہی ہے، اس میں کیا برا ہے؟ جنت میں برائی ہے ہی نہیں، جنت میں گندی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ درخت بھی تو اچھا ہی ہوگا، پھر منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ عبودیت کا امتحان ہے، امتحان ہے عبودیت کا، یہ بندگی کا آزمائش ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ اچھا ہوگا برا ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں، فائدہ ہے اس میں نقصان ہے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ ہم ماں بدولت حاکم اعلیٰ، خالق تمہارے مالک، تمہارے رب، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں قریب جاؤ تو نہیں قریب جاؤ، بس کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکمت کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مصلحت کے سوال کی ضرورت نہیں ہے، تم مملوک ہو وہ مالک ہے۔ ہر عقل مند کے نزدیک مالک کا حکم ماننا مملوک کی ذمہ داری ہے، خالق کا حکم ماننا مخلوق کی ذمہ داری ہے۔ کیا اس سے ہمیں مطلب کہ کیسا ہے، اچھا ہے برا ہے، کہ کچھ بھی رہنے دو، ہزار نعمت رہنے دو، مالک کہہ رہا قریب مت جاؤ، ہم قریب نہ جائیں، یہ ہے۔ اس لیے پہلے ہی دن سے آزمائش شروع ہو گئی آدم کی، آدم و حوا علیہ السلام دونوں تھے، دونوں کی آزمائش اللہ نے شروع کر دی، یہ بتانے کے لیے ان کی ذریت کو، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو کہ دیکھو پیدائش کا مقصد ہی یہ امر و نہی کے بیچ میں آپ کی زندگی گزارنا ہے۔ تھوڑی سی جو ہم نے دی ہے، چند برس اس دنیا کے قیام میں، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قبر کی پیٹ میں جانے تک، موت کے گود میں جانے تک، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد، اس میں سے بھی بے شعوری کے 15 کم کر دیے، لیس ہو گئے وہ، کہ بھائی اس کا بھی نہیں پوچھیں گے، چھوڑ دو ابھی تم چھوٹے ہو نہ سمجھ ہو، اس کو بھی نہیں پوچھیں گے۔ جب سمجھ پختہ ہو گئی، عقل کامل ہو گئی، جس دن ہماری عمر 15 برس کی ہو گئی، اس کے اگلے منٹ سے یہ عبدیت کا امتحان شروع ہے، یہاں سے آزمائش ہماری شروع ہے۔ کسی کی بھی کوئی بھی ہو، کہیں رہتا ہو، سب کے لیے اللہ نے یہ امتحان شروع فرما دیا ہے۔
اس لیے یہ اللہ کا نظام ہے، کلا کھاؤ پیو، اس کو امر کہتے ہیں۔ لا تقربا، مت قریب جاؤ، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم دو طرح کے ہیں، ان کو عربی میں ایجابی اور سلبی کہتے ہیں۔ اسی کو امر نہیں کہتے ہیں۔ جو ایجابی حکم ہے وہ امر ہے، جو سلبی حکم ہے وہ نہیں ہے، یعنی کرو امر ہے، مت کرو نہیں ہے۔ اب پوری زندگی کرو مت کرو کے بیچ میں گزر گئی، پوری زندگی، اور یہی سیکھ لیں تو سلوک بھی طے ہو گیا، طریقت بھی طے ہو گئی، تصوف بھی ہو گیا، جو اس کا نام رکھو، احسان رکھو، جو بھی رکھو، کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ سیکھ لیا کہ میری پوری زندگی امر و نہیں کے درمیان میں ہے، امر ہے تو کرنا ہے، نہیں ہے تو بچنا ہے۔ بچنا بھی ایسا کہ قریب بھی نہ جانا، دور ہی رہ جاؤ گے، جس کو حضور علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے سرکاری چراگاہ۔ مشہور حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین والی مشہور حدیث ہے۔ اس کو محدثین نے منتخب احادیث میں شمار کیا ہے کہ بڑا ضابطہ ہے یہ زندگی کا، بہت صاف ستھرا اور کلیئر راستہ اس حدیث میں دکھا دیا گیا کہ جو حلال ہے دلائل سے ثابت قطعی وہ حلال ہے، اس سے تو قصدن اور جان بوجھ کر بچنا بھی منع ہے۔ ہاں ضرورت نہیں ہے نئی آدمی استعمال کرے، الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے اس سے پرہیز کرے یہ بھی منع ہے قطعاً بلا وجہ۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہودیوں نے آپس میں کچھ متقی پرہیزگار یہودیوں نے جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا غایت تقوی کے واسطے جو چیزیں اللہ نے تورات میں حرام کی تھی اس سے تو ہم بچتے ہی آ رہے ہیں، جو چیزیں قرآن میں حرام کی گئی ہیں اس سے بھی ہم بچ رہے ہیں۔ حالانکہ اب ان کو تورات والے حرام سے بچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا ہی ہے نا بھائی، زیادہ بندگی ہو جائے گی، زیادہ تقوی اختیار کر لیں گے، تورات والے محرمات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن والے محرمات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو اسلام میں حلال تھیں تورات میں حرام ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ بھی چھوڑ رکھی تھی، اور سمجھے تھے کہ یہ زیادہ تقوی ہے اور یہ زیادہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ تو اللہ نے وہی نازل فرمائی، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اس شریعت میں اللہ نے جن چیزوں کو طیب بنایا اور کھانے پینے کی جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی، اور جس زینت کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، من حرم، اب اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ میرے بندوں کی مجال ہے کہ وہ اس کو حرام کریں جس کو میں نے حلال کیا ہے۔ تنبیہ ہو گئی کہ نہیں بھائی، اللہ جس کو حرام کہہ رہے ہیں بس اتنے پہ رہو، اپنی طرف سے کچھ زیادہ دخل مت دو۔ اللہ کے مقابلے میں جیسے پروگرام اعتکاف کے پروگرام میں حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں عقل یہ ہے مردود ہونے کا سبب۔ عقل تو اچھی چیز ہے لیکن بمقابلہ حکم خدا عقل کو لا رہے ہیں ہم، بس ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہاں ان بیچاروں سے یہی غلطی ہوئی کہ بمقابلے اللہ تعالیٰ کے کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا، اپنی عقل سے کر لیا۔
قرآن نے نہیں کہا تھا، اپنی عقل سے کر لیا، تنبیہ ہوئی۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ لیکن اعتقاداً دین سمجھ کر اگر کوئی اللہ کے حلال کو چھوڑ دے اس کی بھی گنجائش نہیں، ویسے ضرورت نہ ہو چھوڑ دے الگ بات ہے، رغبت نہ ہو چھوڑ دے الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ دینداری ہے، اگر اللہ کے حلال کو چھوڑے گا یہ بھی مواخذے کا سبب ہوگا اور یہ بھی پکڑ کا سبب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال ہمارے لیے رکھا، اب حرام رکھا ہے تو حرام سے کہتے دور رہو، دور رہو۔ اب حضور علیہ السلام نے سمجھایا، دیکھو حلال بالکل کلیئر ہے، حرام بالکل کلیئر ہے، جس میں کچھ اختلاف نہیں، جس میں کچھ سوچنا نہیں، بالکل قطعی چیزیں ہیں۔ بہت سی چیزیں حرام ہیں، قطعی، سب کو پتہ ہے، زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، سب کو پتہ ہے، شراب حرام ہے۔ تو کچھ قطعی چیزیں ہیں حرام، کچھ قطعی چیزیں ہیں حلال، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اب نبی دنیا میں نہیں رہے، ہم کو کتاب و سنت سے سمجھنے میں متشابہ لگتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ کہ اگر حلال ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال ہم کھائیں پیئیں، اور اگر حرام تھا تو ہم مبتلا ہوں گے، نقصان ضرور ہوگا، لہذا چھوڑ دو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ، جس نے شبہ کی چیزیں چھوڑ دیں اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، آبرو بھی محفوظ کر لی، عزت بھی محفوظ ہو گئی اس سے۔ اس کے بعد مثال دی، پہلے زمانے میں لوگ اپنی چراگاہیں متعین کرتے تھے، یعنی جانور گھاس چرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب کی طرح گورنمنٹ کی سب زمینیں قبضے میں نہیں ہوتی تھی، پہلے دور میں عوام کی ملکیت ہوتی تھی، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ تو مختلف طریقے تھے، بڑے رئیس لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے کتے کو لے جا کر کے پہاڑ پہ کھڑا کر کے زور سے چیخنے لگاتے تھے، اس کی آواز جہاں تک گئی وہ پوری ان کی چراگاہ ہو گئی، ان کے جانور چر سکتے ہیں، دوسرا نہیں آ سکتا، اب یہ میری ہو گئی۔ ایسے مختلف طریقے تھے اس زمانے کے روایتی طریقے۔ اسی طرح بادشاہ لوگ اپنے سرکاری جانوروں کو چرنے کے لیے جگہ مقرر کر دیتے تھے، بھئی یہ جنگل پورا سرکاری جانوروں کے چرنے کے واسطے ہے، اس کی باڑ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو احمق چرواہا اپنے پرائیویٹ جانوروں کو سرکاری چراگاہ کے قریب تک جانے چھوڑ دے گا تو وہ دیکھنے تک کھاتے اس میں گھس جائیں گے، جب اس حد کے اندر چلے جائیں گے تو سرکار کی گرفت میں آ جائیں گے، پکڑ میں آ جائیں گے، جواب دینا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ہوشیار جو ہوتا ہے چرواہا، وہ اپنے جانوروں کو ان حدوں سے بہت پہلے روک لیتا ہے، ادھر ہی چل لو بھائی، ادھر جاؤ بھی مت، قریب بھی مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو ڈر ہے کہ اندر چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنی حرام چیزیں ہیں یہ حم اللہ ہیں، یہ اللہ کی چراگاہ ہیں، ان کے قریب بھی نفس کے جانور کو جانے مت دو، اگر حماقت کرو گے تو اندر جائے گا اور ڈنڈے کھائے گا، اس لیے اس کو قریب بھی مت جانے دو، دور ہی رکھ لو، یہی سمجھداری کی بات ہے۔
اتنی صاف ستھری مثال سے حضور علیہ السلام نے حرام سے دور رہنے کا اپنی امت کو حکم دیا، دور رہو، بہت دور رہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر ہمیں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کی کشش ہے، رکھی گئی ہے، ادھر میلان اور رغبت رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مثل سنی ہوگی، الناس حریص بما منع، لوگوں کا نیچر یہ ہے، مزاج یہ ہے، طبیعت یہ ہے، نفسیات یہ ہے، جس چیز سے منع کرو جی اس کی طرف ہی زیادہ جاتا ہے۔ بچے بھی یہی کرتے ہیں، ان کو روکو تو اور زیادہ کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں کا بھی یہی ہے۔ ابھی کہا جانے آپ نے سیرت میں سنا، اعتکاف میں جو لوگ تھے، اور ویسے بھی معلوم ہوگا کہ طفیل بن عمر دوسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، تو لوگوں نے سوچا یہ بڑے شریف آدمی ہیں، با اثر آدمی ہیں، یہ آئے ہیں حج کو، اگر ان کو ان کی ملاقات ہو گئی محمد سے اور بات سمجھ میں آ گئی تو بھائی ان کا کام تو بہت آگے نکل جائے گا، کیونکہ با اثر آدمی اپنے پورے حلقے پہ اثر ڈالے گا، برادری قبیلے پہ اثر ڈالے گا۔ تو باقاعدہ طور پر ان لوگوں نے راستہ روک کے، چوکی بنا کے، ان کے آنے کے راستے پر بہت عقل مند مشرکین کو ٹھہرایا، وہ آئے اور ان کو وہیں روک کے خوب سمجھایا کہ بھائی ہم لوگ آپ کی خیر خواہی کے لیے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ہمارے معزز سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں، ہمارے ہاں مکے میں ایک آدمی مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں، بال بچے سے جدائیاں ہو رہی ہیں، تفریق ہو رہی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ آپ اس کے شکار نہ ہو جائیں، ہم آپ کو بتانے کے لیے یہاں ٹھہرے ہوئے۔ تو بڑے اہتمام سے سمجھایا ان کو روک کے۔ یہ لوگ شاید اگر اتنا نہ سمجھاتے ان کو تو وہ سیدھے سے آتے، اپنے معمول کے مطابق طواف وغیرہ کرتے، رسومات ادا کر کے چلے جاتے، لیکن اتنا روکا گیا حضور علیہ السلام سے، جتنا روکا گیا ملنے کی اتنی تمنا ان کے اندر پیدا ہو۔ پہلے تو کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ بھائی نہ سنیں ہم ان کی آواز، نہ متاثر ہوں، مگر بار بار دل میں آتا رہا کہ بھائی ملنے میں کیا حرج ہے، سننے میں کیا حرج ہے، ملنے میں کیا حرج ہے، سننے میں کیا حرج ہے، میں دیوانہ تھوڑا ہی ہوں، میں چھوٹا بچہ تھوڑا ہی ہوں، سنوں گا اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے، اچھی نہیں ہے تو میں کیوں اس میں پڑھوں گا۔ اور ہوتے 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 یہ داعیہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک دن رات کو حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پیچھے کھڑے ہو کے سنتے رہے، اللہ کا کلام دل پہ اثر کر گیا۔ جب آپ سلام پھیر کے اپنے گھر جا رہے تھے تو یہ بھی پیچھے پیچھے گئے، جب گھر قریب آ گیا تو آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ اپنے دین میں مجھے بھی داخل کر لیجیے۔ بہت مشرکین نے چاہا کہ میں آپ کی نہ سنوں، لیکن اللہ نے چاہا کہ میں سنوں آپ کی، لہذا سن لیا، اب بس یہ بات میرے دل سے نکل نہیں رہی ہے، مجھے بھی مسلمان بنا دیجیے، تو مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھو جس چیز سے جتنا اہتمام سے روکا جائے گا، نفس کا تقاضا اس کی طرف ہوگا، جی چاہے گا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ بھی انسانی مزاج ہے۔ تبھی اللہ نے فرمایا لا تقربا لا تقربو، رزق مت لو، خطرے میں مت جاؤ، خطرے میں مت جاؤ، اور اپنے کو کسی اس میں مت ڈالو۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کھا پی رہے تھے، آرام سے تھے، اور دور رہتے تھے، جاتے بھی نہیں تھے قریب میں، لیکن ابلیس جو ان کی ہی نسبت سے مردود ہوا، انہی کے آگے نہیں جھکا تھا۔ اور حسد میں نے آپ کو بتایا، روز اول سے جب سے بن رہے تھے آدم تب سے حسد ہو رہا تھا اس کو، اس حسد نے اس کو کھا لیا، اس سے عناد پیدا ہوا، پھر اس سے بغض پیدا ہوا، غصہ جنم لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام مبغوض ہو گئے اس کی نظر میں، نہایت ناپسندیدہ شخصیت۔ تو سوچا کہ میں تو مردود ہو گیا، یہ کیوں عزت مآب ہو جائیں، تو ان کو بھی نقصان پہنچانا چاہیے۔
یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی جن بندوں کو نبوت کے لیے چن لیتے ہیں یہ اللہ کے ازلی فیصلے ہیں جو آدم علیہ السلام کے وجود سے بھی پہلے اللہ کے ہاں طے ہیں، اور جب اللہ کسی کو چن لیتے ہیں تو اللہ کے انتخاب کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ سے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی غلط بندے کو غلطی سے چن لیا ایسا نہیں ہوتا۔ منسٹر بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، سیکریٹری بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، پریزیڈنٹ بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، جج بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، بندوں سے ہو سکتی ہے، اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا علم ماضی اور مستقبل کو محیط ہے۔ جو بندہ بھی کسی چیز کو مانتا ہے وہ اپنے ماضی کے علم کی بنیاد پہ مانتا ہے، سابقہ علم کی بنیاد پہ مانتا ہے۔ آگے کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ آگے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت ماضی اور مستقبل کے علم، ان کا علم محیط ہے، اس لیے غلطی سے پاک ہیں اللہ کے فیصلے۔ خطا ہو ہی نہیں سکتی اللہ سے، خطا اس سے ہوگی جو کل کے بارے میں جانتا نہیں، یا ایک آدمی کے بھید کو نہیں جانتا۔ ظاہر میں دیکھ لیا بڑے اچھے لگ رہے ہیں مولوی صاحب، بعد میں پتہ چلا کہ سب اچھے نہیں ہیں، ان کی بڑی بڑی گڑبڑیں ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا۔ اللہ کو ایسا نہیں ہوتا، اللہ پہلے سے جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ پورا ہے جو قصہ سنایا جا رہا ہے، یہ پورا اللہ کے نظام میں ازل سے ہے، پہلے سے ہے اللہ کے نظام میں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مردود بنانے کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ کیسے ہوگی؟ اللہ نے محبوب بنا لیا تو اب مردود کیسے ہوں گے؟ یہ بد نصیب سوچا کہ جیسے میں مردود ہو گیا ان کو بھی کرا، ان کو کیسے کرے گا؟ یہ تو اللہ کے محبوب ہے۔ لیکن اپنی والی کوشش کی۔ کیا کوشش کیا؟ ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے رب نے جو تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے نا، اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور وہ فائدہ یہ ہے، قسم کھا کر ان سے بتایا، قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلایا کہ اس میں دو فائدے ہیں کہ تم جو بھی یہ درخت کھا لے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، تکون ملکین، تم دونوں فرشتہ بن جاؤ گے، اور اس جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہاں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے، او تکون من الخالدین، اس میں ہمیشہ رہ جاؤ گے، نکلو گے کبھی نہیں۔ آدم علیہ السلام کی سرشت، فطرت، طبیعت اللہ نے نافرمانی کی نہیں بنائی۔ پیغمبروں کو اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھتا ہے، اپنی عصمت میں رکھتا ہے۔ عصمت انبیاء تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے خطا نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کے پہلو کو بھول گئے، دھیان میں نہیں رہا، اور یہ جو دو فائدے تھے کہ بھائی ہم بشریت سے ترقی کر کے ملکوتیت میں چلے جائیں گے، یہ اللہ کے قرب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ ہے یا نہیں ہے یہ اختلافی بات ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی فہم میں وہ اعلیٰ درجہ اس وقت میں تھا۔ انہوں نے سمجھا ملک ہونا بشر ہونے سے اعلیٰ درجہ ہے، اور ملک اللہ کے زیادہ مقرب ہے، لہذا اگر ہم ملک بن جائیں تو اللہ کے اور مقرب ہو جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ اس وقت ہم جنت میں ہیں، جنت اللہ کے جوار میں ہے، اپنے محبوب کا پڑوس کیوں چھوڑا جائے؟ اگر یہیں رہنے کو مقدر ہو جائے تو کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ تو ذہن اس طرف کام کر رہا تھا، ذہن
حکم عدولی کے پہلو کی طرف نہیں تھا. فنسیا ولم نجد لہ عزما. حضرت حکیم الامت نے اس طرح ترجمہ کیا، بس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کو گناہ کا ارادہ کرنے والا نہیں پایا. ان کا ارادہ نہیں تھا، عزم نہیں تھا گناہ کرنے کا، نافرمانی کرنا ان کے ذہن میں نہیں تھا. لم نجد لہ عزما کا یہ ترجمہ کیا. اور فنسیا بھول گئے. تو ایک تو یہ پہلو بھول گئے، اور جس پہلو سے انہوں نے اس درخت سے کھا لیا وہ پہلو اچھا تھا، نیک تھا، ان کے علم ان کی سمجھ کے مطابق بہت اچھا تھا کہ بھئی آدمی بشر کے بجائے ملک ہو جائے، اور آدمی دور ہو جانے کے بجائے اللہ کے قریب ہی ہمیشہ رہے، اللہ ہی کا مقرب بن کے یہیں پڑا رہے. یہ آرزو ان کے دل میں انگڑائی لی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس میں سے کھا لیا. فقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور. ایسی باتیں کر کے ابلیس نے ان کو دھوکے میں پھنسا لیا. فلما ذاق الشجرۃ، پھر جب انہوں نے کھایا اس درخت میں سے، بدت لہما سوآتہما، ان کے ایک خاص قسم کا لباس تھا جنتی، وہ لباس جھڑ گئے ان کے، اور کھل گئے ان کی سوآت ایک دوسرے کے سامنے، برہنہ ہو گئے، وہ خاص لباس اتر گیا ان لوگوں کا. اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ ہمارا حکم، اس میں فائدہ ہے، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى. مگر ادھر شیطان نے فوسوس الیہ الشیطان، انہوں نے وسوسہ ڈالا اس کے اندر، ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آپ ایسی اگر یہ کھا لیں گے تو آپ جنت میں ہی رہیں گے، کبھی یہاں سے نہیں نکلیں گے. تو پھر اللہ تبارک تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوری طور پر دوسرا کپڑا پہنایا. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا، حجاب میں آئے. اللہ نے ان کو ستر پوشی اور حیا کی تعلیم دی، اسی تعلیم سے انہوں نے یہ عمل کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ؟ میں نے روکا نہیں تھا آپ کو؟ اور میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا؟ یہ میں نے کہا تھا نا تم کو. اب ٹھیک ہے، دنیا میں جاؤ، زمین پہ اترو. زمین پہ اترے. بعض علماء نے لکھا ہے جب تک اللہ کے حکم والے اس درخت کو چھوڑ کر باقی سارے درختوں میں سے کھا رہے تھے تو ان کو کھا لیتے تھے اور ڈکار آتی تھی خوشبودار اور ہضم ہو جاتا تھا، بول و براز کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن جب اس کو کھایا تو پیٹ میں درد محسوس کیا اور تقاضا محسوس کیا بول و براز کا. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں تو کوئی جگہ نہیں ہے بھائی اس کے واسطے، تو جانا پڑے گا زمین پر. جنت میں کہاں جگہ ہے بول و براز کے واسطے؟ جنت میں سب صاف ستھری پیاری جگہ ہیں، وہاں گندگی کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا دنیا میں جاؤ. اللہ نے فرمایا آپ لوگ اب دنیا میں جاؤ. یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، خلافت کے لیے ہی پیدا کیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا تھا، ارض میں زمین میں ہی خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا.
ان کو یہاں لانا تھا، لایا گیا جس میں ہمارے لیے اللہ نے سبق رکھی، جس میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے شیطان سے بچنے کا سامان رکھا، جس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہمارے ابا کے لیے جب وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا، قسم کھا کے بھی نہیں خیر خواہی کر سکتا، جھوٹا مکار، جھوٹی قسمیں کھانے والا، ہم لوگوں کی کیا خیر خواہی کرے گا بھائی؟ تو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ اب اللہ نے سارے انسانوں کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ بھائی غور کرتے رہو، یہ جتنے دھوکے نفس و شیطان دے رہے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے ابا کے بھی دشمن اور ان کی اولاد کے بھی دشمن۔ لہذا کتنے ہی اچھے تمہارے سامنے منظر لائے اور کتنے ہی اچھے تمہارے سامنے باتیں کرے، ان کی باتوں میں مت آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہری طور پر ترقی سے تنزل ہوا، اوپر تھے جنت میں، نیچے زمین پر آنا پڑا، لیکن حقیقی اعتبار سے ان کو تنزل سے ترقی ہوئی کہ وہاں تھے کھاتے پیتے رہتے تھے، یہاں اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا، خلافت ارضی کا تاج ان کے سر پہ رکھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نائب اور خلیفہ بنایا روئے زمین کے اوپر، اور ان کی ذریت پر اللہ نے ان کو مشفق، مہربان اور ظاہری طور پر مربی اور رب بنایا اللہ تعالیٰ۔ یہ ترقی ہے آدم علیہ السلام کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو بتایا کہ دیکھو اگر تم امر نہیں کہ مجاہدے سے گزرو گے، ہر پستی سے بلندی کی طرف جاؤ گے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ رفیق اعلیٰ سے مل لو گے، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ حضور علیہ السلام کی آخری دعا یہی تھی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہی آپ کی آخری کلمات تھی۔ رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، کیونکہ حضور نے اس دعا سے پہلے یہ آیت پڑھی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور پھر دعا کی اللہم الرفیق الاعلیٰ، ہمیں اعلیٰ دوستوں میں پہنچا دیجیے، اپنے اعلیٰ بندوں میں پہنچا دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام بلندی کی انتہا پر پہنچائے گئے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں میں، پسندیدہ بندوں میں، ان سب کے اعلیٰ و افسر بن کے پہنچ گئے حضور علیہ السلام۔ جو بندہ بھی امر نہیں کے مجاہدے سے گزرے گا، امر نہیں کے امتحان سے گزرے گا، کامیاب ہوگا، وہ بھی رفیق اعلیٰ میں جا ملے گا۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو کن پر انعام فرمایا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہتے وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے راستے پر چلائیں، یہ مقبول بندے اللہ تعالیٰ کی، یہ رفیق اعلیٰ ہیں، ان کی رفاقت نصیب ہو جائے، ان کے نقش قدم پہ چلنا نصیب ہو جائے، ان کے دین پہ جمنا نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے یہ ذہن میں رکھ کر دعا مانگنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انجام کار یہ فرمایا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یہ تین انعامات سے حضرت آدم علیہ السلام نوازے گئے توبہ کے بعد۔ انہوں نے توبہ کی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، منشا جو بھی رہا ہو، نیت جو بھی رہی ہو، گڑبڑ تو ہوئی،
حکم عدولی تو ہوئی ہے، جس طرح بھی ہوئی مگر ہوئی، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ابلیس کی طرح بحث مباحثہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا منشا، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ظلمنا انفسنا، بڑا ظلم ہوا۔ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر تم اس طرف سے کھاؤ گے فتکون من الظالمین، اسی کو یاد رکھ لیا اور کہا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کر دیا اللہ پاک، اور آپ نہیں بخشیں گے، آپ نہیں رحم کریں گے تو ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں دوسرا، پھر ہم تو گھاٹے خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے 3 انعامات سے نوازا۔ ثم اجتباہ ربہ، ان کے رب نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، پسند کر لیا، اپنی طرف کھینچ لیا۔ اجتباء کے معنی اپنی طرف کھینچ لیا، اللہ نے خود ان کو اپنا بنا لیا۔ فتاب علیہ، اور ان کی توبہ قبول کر دی۔ وہدا، اور سیدھا رستہ وحی کے ذریعے سے دکھا دیا، اپنے احکام نازل کر کے دکھا دیا، اللہ رب العزت سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ یہی کہ حکم رب کے سامنے تدبیر کی اپنی طرف سے، کیا ہے کہ ملک بننے کی اور جنت میں خلود و دوام حاصل کرنے کی، اس کی تدبیر کی، یہ جو کھایا تدبیر کے درجے میں کہ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، حالانکہ اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ان کو نبوت کے بلند سے بلند تر مقام پر پہنچانے کی تدبیر پہلے ہی کر رکھی تھی، انہوں نے بعد میں اپنی طرف سے اپنی عقل سے تدبیر کی، تو فرمایا غلطی یہاں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تدبیر، میری تدبیر میں یدبر الامر، اللہ کا کام ہی تدبیر امر ہے، میری تدبیر میں تو آپ نبی ہیں، اور نبی سے مقرب کون ہوگا؟ ملک بھی نہیں ہو سکتا مقرب، ملک تو نبی کا خادم ہے، تو ملک بھی مقرب نہیں تھا۔ اور جنت کے بلند درجے انبیاء کے لیے طے ہیں، ہم نے ہمیشہ کے لیے طے کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ میری تدبیر کے مقابلے میں آپ تدبیر لے آئے، اس کو منازعہ قرار دیا۔ بعض مشائخ نے اس منازعہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے تنبیہ کی، بات سمجھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنا لیا ہے، اور یہ جو غلطی کا اعتراف آپ کر رہے ہیں تو ہم نے آپ کی توبہ قبول بھی کر لی ہے، اب ہم آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں، ہمیشگی کی جنت ہی میں آئیے، لیکن ہمارے ہدایت نامے کے مطابق آئیے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آئیے۔ ملک تو کیا بندے، ملائک سے کہیں اونچے ہو جائیے، مگر یہ میرا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ وہ کیا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، وحی آئے گی، رہنمائی آئے گی، اس پہ چلیے اور کامیاب ہو جائیے۔ اور وہ جو میں نے بلند مرتبے طے کر کے رکھے ہیں اور جس کی میں نے تدبیر کر دی، تقدیر کر دی، وہاں تک آپ جائیے، آپ کو جانا ہی ہے، کیونکہ ہم نے وہ پہلے ہی طے کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ زندگی بندگی ہے، اس میں بڑی آزمائشیں ہیں، حلال و حرام کی، امر و نہی کی۔ بس انسان کو جتنا منفی سوچے گا دین مشکل نظر آتا جائے گا، اور جتنا مثبت سوچے گا دین سے آسان زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں، سنت سے آسان کوئی طریقہ نہیں۔ دین اسلام پر آپ جتنی عزت کی، سہولت کی اور راحت کی زندگی گزار سکتے ہیں، کسی نے آج تک دنیا میں زندگی کا ایسا بہتر طریقہ نہیں پیش کیا ہے، یہ سب سے بہتر طریقہ۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، سنت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا اسہل، اکمل، اجمل طریقہ۔
سب سے آسان، سب سے مکمل، سب سے خوبصورت، اس سے باوقار کوئی زندگی نہیں ہے۔ دھوکہ ہو گیا مسلمانوں کو کہ انہوں نے یورپ والوں کی زندگی کو عزت کی زندگی سمجھا، جبکہ قرآن نے ان سے پوچھا ہے، پوچھ رہا ہے، قیامت تک پوچھے گا، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ لوگوں، تم یہود و نصارہ کے پاس عزت تلاش کر رہے ہو تو سن لو کہ عزت تو اللہ کی ملکیت ہے، جس کو دے گا اسی کو ملے گی، اور جس کو نہیں دے گا اسے نہیں ملے گی۔ آج یہود پوری دنیا پر اپنا ڈورا ڈالا ہوا ہے اور پوری دنیا کو لٹو بنایا ہوا ہے۔ تمام حکومتیں، الدنیا لعبۃ الیہود، تمام حکومتیں یہود کے لٹو بنے ہوئے کھلونا، لیکن اس کے باوجود آپ کھلی آنکھوں دیکھ سکتے ہیں، باءوا بغضب علی غضب، ان کے دن، ان کے رات اللہ کے غضب میں ہی میں گزر گئے، ان کو عزت ہی نہیں حاصل ہے، انہیں سربلندی اور سرخروئی نہیں ملتی۔ وہ کتنے مظالم کرتے ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہوں گے، ہر آدمی تھو تھو کرتا ہے اور ہر آدمی ان کے اوپر جو ہے نفری کرتا ہے، کوئی ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ڈر دب کے اگر عرب بھی دوستی کر لے، لیکن ضمیر سے پوچھو، ضمیر ان سے نفرت کر رہے، ضمیر ان کو غلیظ سمجھ رہے ہیں، ضمیر ان کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ بھائی کچھ دنیاوی مصلحتوں، اپنے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے یہ حطام دنیا کے حریصوں نے ان لوگوں سے کچھ سمجھوتے کر لیے، دوستیاں کر لی بھی تو ان کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ غضب ڈھا رہا ہے تو عزت کہاں سے ملے گی؟ مل ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں ملے گی، قیامت تک نہیں ملے گی یہود کو عزت۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان کو عزت والا سمجھتا ہے، ہم کو اپنے کو ذلیل و پست اور خوار سمجھتا ہے۔ یہ پستی، یہ خواری، یہ انکساری، یہ عاجزی بمقابلہ رب ہے تب تو خوبی ہے، اور بمقابلہ مخلوق ہے تو سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑا عیب ہے۔ ہم کسی سے پست نہیں ہیں، اللہ نے دین اسلام کو دے کر، ایمان کی مایا سینے میں رکھ کر ہمیں کسی سے چھوٹا نہیں بنایا ہے، سب سے بڑا بنا دیا ہے، سب سے بڑا اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ ہم مخلوق کے مقابلے میں فروتنی اور عاجزی نہیں کر رہے، ہمیں اللہ کے مقابلے میں عبد بننا ہے، جھکنا ہے، بندہ بننا ہے۔ ہاں کیوں؟ جہاں کبریائی ہے وہاں عاجزی ہوگی، اس کے سامنے عاجزی ہوگی۔ جہاں کبریائی نہیں ہے ان کے سامنے کیسے عاجزی ہو سکتی ہے؟ عاجزی کبریائی کے مقابلے میں، اگر کبریائی ہے تو عاجزی زیب دے گی، اگر کبریائی نہیں ہے تو عاجزی وہاں پر تو بھونڈی ہو جائے گی۔ اگر ہم مخلوق کے سامنے عاجز ہیں تو مخلوق عاجز، ہم عاجز، وہاں کا کی خوبی بنی ہو، وہاں تو کوئی خوبی نہیں بنی۔ ہاں اللہ بڑا ہے، اس کے سامنے چھوٹے بنو، یہ ہے خوبصورتی، یہ ہے ہمارا حسن و جمال کہ اللہ کے سامنے ہم چھوٹے بنے۔ اس لیے بھائی دین بہت آسان ہے، اللہ نے دین کو ہمارے لیے ہر سہولت سے مزین کر کے عطا فرمایا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، امر و نہی کو اپنا امام بنائیں، جس چیز کا حکم آ گیا سمعنا و اطعنا، جس چیز سے روک دیا گیا سمعنا و اطعنا، سن لیا رک گئے، سن لیا رک گئے، سن لیا اقدام کرو، سنو رکو، بس یہی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس لیے دین سے گھبراؤ نہیں، دین ہی نجات دہندہ ہے، دین ہی عزت مآب ہے، دین ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور دین ہی ہمیں چین و سرور و سکون عطا کر سکتا ہے، اور دین ہی ہمارے ٹینشن کو، ڈپریشن کو، مصیبت کو، آفت کو ختم کر سکتا ہے۔ دین کے علاوہ کسی چیز میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین سے گھبرائیں نہیں، دین سے دور مت بھاگو، امر و نہی کو اپنے لیے وحشت کا سبب مت بناؤ، مسرت و شادمانی کا سبب بناؤ کہ ہم کسی کے غلام ہیں، کوئی ہمارا آقا ہے، کوئی ہمارا محبوب ہے،
ہم اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے جی رہے ہیں۔ ایک محب کو، ایک عاشق کو اپنے محبوب اور اپنے معشوق کو خوش رکھنے سے زیادہ لذت کسی عمل میں نہیں، سب سے زیادہ لذیذ یہ عمل ہے۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا معشوق ہے، اللہ کو خوش رکھنا ہمارا لذیذ ترین عمل ہونا چاہیے، پسندیدہ ترین مجاہدہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اس نظریے سے سوچیں گے اور آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے دین پیارا ہو جائے گا، ہمارے لیے دین سہل ہو جائے گا، ہمارے لیے دین عزت و وقار کا سبب ہو جائے گا۔ ہمیں اسی میں خوشی ملے گی، ہمیں اسی میں عزت ملے گی، ہمیں اسی میں فخر لگے گا، ہمیں اسی کے اندر سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اپنے دین کی حقیقت سمجھنے اور امر و نہی کی مصلحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے اسی طرح چلتے رہنا نصیب فرمائے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں صالحین، انبیاء، صدیقین و شہداء چلتے رہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته منا۔ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب